عود. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا نہیں کا ہوتا ہے اور ایک نافیہ ہوتا ہے. لا نافیہ خبر خدا ایک خبر دے رہا ہے، ایک انفارمیشن دے رہا ہے. خدا داره یه خبر میده. قرآن بعض کو بعض تفسیر کرتا ہے. قرآن میں بہت سے احکام ہیں، جیسے تمام ہر ملک میں کچھ قوانین ہوتے ہیں. تمام دنیا تو هر کشوری یه قوانینی هست. لا اکراه فی الدین معناش این نیست که احکام در اسلام اسلام اللہ کے نزدیک دین ہے. ان الدین عند اللہ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ وہ آئے مسلمان ہو جائے. لا اکراہ فی الدین. اگر اکرم نے مدینے پیغمبر خدا صلی اللہ جس وقت مدینے میں رہتے تھے، ہر طرح کے لوگ رہتے تھے ان کے ساتھ. پیغمبر نے کسی کو مجبور نہیں کیا کہ وہ مسلمان ہے. لا اکراہ فی الدین کا یہ معنی ہے. اس کے علاوہ قانون ہے. اگر کوئی اسلام نہیں لائے تو نہ آئے. ہم نہیں پوچھیں گے اسے کیوں نماز نہیں پڑھتے، کیوں روزہ نہیں رکھتے، کیوں زکوٰۃ نہیں دیتے. لیکن اگر اسلام لے آیا تو یہ قوانین ہیں، اس کے قوانین ہیں پوری دنیا میں. عقلی چیز ہے. کوئی انسان کسی ملک میں آنا چاہتا ہے، اگر اجازت دے دی کہ آئے تو پھر اس قوانین کے پابند ہونا ضروری ہے اس کے لیے جو اس ملک کے قوانین ہیں. پابند به قوانین اون کشور بشه، یعنی طبق قانون خودش. قرآن کہہ رہا ہے کہ وہ ہم کسی کو مجبور نہیں کریں گے کہ آؤ ہمارے دین پر چلو. قانون ما کہ اسلام ہے. همین کاری که اور اسی طرح پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کبھی نہیں زور کیا. ہاں ان کے بعد لوگوں نے کیا، لوگوں کو مجبور کیا، اس کو فتوحات اسلامیہ کہتے ہیں. یہ اسلامی حکم نہیں ہے. یہ اسلامی حکم نہیں ہے کہ ہم اور جا کے کسی کو مجبور کریں کہ حتماً مسلمان ہو. ایسا کوئی قانون نہیں ہے اسلام میں. میں نے عرض کیا کہ لا نافیہ ہے، نہیں ہے. لا اکراہ فی الدین لا نافیہ. یہاں پہ نہیں کے معنی ہی نہیں ہے. نافیہ کا معنی ہے خبر دے رہا ہے خدا. عرض کرم خبر ہے نافی ہے. لا تذهب، لا تنصر، لا تکذب، یہ اس حکم میں نہیں ہے. لا تنصر، لا تذهب نہیں. نافی ہے لا یعمل، لا یصلی، لا نقوم، اس طرح کے حکم میں ہے، یعنی خبر ہے. نماز ضروریات میں سے کسی کو مجبور کر سکتے ہیں نماز پڑھنے کے لیے. کسی کو مجبور میکنن به نماز. نماز ضروریات دین میں سے، لیکن کسی کو جائز ہے کہ ہم مجبور کریں نماز پڑھے آ کے. جایز ہے، اصلا جایز ہے ایک مسلمان رو مجبور کرد که الا نماز بخونه. حکم خدا ہے. چیز چه فرق میکنه؟ حکم خداست. حکم خداست. نه اون نه.
فرق اس کی یہ کہ شراب خوری میں دلیل خاص ہے کہ حتی کفار کو بھی جاتی ہے کہ اسلامی مملکت پہ شراب پی سکے، اس کے لیے دلیل خاص ہے ہمارے پاس، لیکن روزے میں دلیل خاص نہیں ہے۔ مجبور کسی کو نہیں کیا اسلام کے لیے۔ ہمیں عرفی اس کے لیے ہے جو زرارہ جو نقل کر رہے ہیں امام سے، ان کے لیے کہ ظواہر حجت ہے۔ اب زرارہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ ظواہر کو سمجھے۔ مگر اس سے زرارہ نے کچھ سمجھا، کچھ ظواہر سمجھے، تو وہ دوسروں کے لیے حجت نہیں ہے۔ کلن یہ ظواہر ہے، اس کو قرینہ کہتے ہیں، قرینہ حالیہ، قرینہ مقالیہ، مناسبت حکم موضوع، بہت سے قرینے ہیں۔ کبھی کبھی یہ قرائن ہم تک کسی چیز کو ظاہر کرتے، یہ حس میں ہے، حدس میں، گمان میں، اس کے لیے اس کی حیات پہ حجت ہے، اس کے مقلد کے لیے۔ اشکال نداره۔ ربطی به این نداره، همه چیز همینه، هرج و مرج۔ ببینید یہ صرف ایک چیز کا خصوصیت ہے، ہر وہ چیز جو حالات کو خراب کرتے ہیں، سبب ہرج و مرج بشه، یعنی اگر فرض کنید کسی اومد توی کوچه و بازار مردم رو داره کتک میزنه، کوئی انسان سڑک پہ آ کے لوگوں کو مارنے پیٹنے لگے کہ آ کے نماز پڑھو، تو اسلام اس کو روکے گا۔ ہر وہ چیز جو لا قانونیت کو لا رہا ہو، وہاں پر حاکم اسلامی آ کر دخالت دے گا۔ تب واجب کی چیزوں کے لیے اگر ہو رہا ہو تب بھی دوسرے لوگوں کو مارے پیٹے کی جو حج کرے جا، جہاں پہ ہر جو مرج ہو جائے وہاں نہیں، اس کو اسلام روکے گا۔ وہ جو مستطیع ہو جائے گا، لیکن اس طرح سے نہیں کہ آپ مار پیٹ کے کسی کو حج پہ بھیجیں۔ ہر چیزی که موجب هرج و مرج شد، یہ روایت هم داره، روایتش از نظر سند تحف العقول میں روایت موجود ہے، اس پہ سند نہیں ہے، مشهور در تحف العقول، تحف العقول روایتش سند نداره، صاحب تحف العقول نے اس کو سند کو نقل نہیں کیا ہے۔ جس چیز سے بھی فساد برپا ہو اس کو روکے گا شرع۔ بله میشه حرام۔ نعم 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 روایات اور آیات سے جو تجھے تک پہنچی کہ چار طرح کے حساب، چار حساب ہو گئے۔ ایک روایت میں کہ جیسے ابھی
ابھی انسان کی موت ہوتی ہے، ابھی ابھی اس کی جسم ابھی بستری پہ ہوتا ہے اس کے، اب اسی وقت ایک حساب ہو جاتا ہے اس کا. اس سے پہلے کہ غسل دیا جائے اس کو بہت تیزی سے اس کی روح کو اللہ اپنے پاس بلاتا ہے اور ایک حساب کرتا ہے. ان اللہ سریع الحساب. بہت چھوٹے سے وقت میں اس کی 50 60 70 جتنی بھی زندگی ہے اس کا حساب ہو گیا، اس کو فوراً دوسرا حساب جب قبر میں رکھا جاتا ہے دوسرا حساب کتاب ہوتا ہے. تیسرا روایت پہ ہے، روایت پہ حساب الخلائق، جہاں حیوانات بھی ہے جو بعض نے بعض کے اوپر ظلم کیا. امام حسین سے علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کا حساب، یہ تیسرا ہے. اور چوتھا حساب یوم قیامت. یہ شب اول قبر کا، یہ مرزخ کا ہے. من دیدم روایتشو توش نداره شب اول قبر، مال برزخه. حالا کی برزخه من نمیدونم، نه آخه میفرم شب اول قبر. بله روایت. چرا نه؟ نه یول همین. آره یوله ها یعنی چی؟ یعنی نہ ثواب ہے نہ عقاب ہے، یا مراد یہ ہے نه ثواب بهشون میدن نه عقاب بهشون میکنن. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ سوال ہو مسلم میرسه، چون از پیغمبر جس طرح زندہ ایک دوسرے کو ہدیہ بیچتے خوشحال ہوتے، اگر آپ مردہ کے لیے بھی قرآن پڑھیں وہ بھی خوشحال ہوگا. اگر آپ اس کے لیے کام کریں گے، بخونی نماز بخونی خیرات کنی خوشحال میشن. روایت داره. ببخشید یه لحظه بفرمایید. روایات سے جتنا ہم تک پہنچے تو ہم اس کو قبول کریں، ورنہ احکام خدا میں کسی کو حق نہیں. احکام خدا اینقدری که من امم سابق وارد جنگ هستم، ابتدائی نہیں تھی، حتی در سابقه جنگ ابتدایی نبوده. بله ممکنه تو قرآن داره و ما لکم لا تقاتلون فی سبیل الله، یعنی مستضعفین سے بات کون ہے؟ وہ جنگ پہ نہیں آیا، یعنی فلان کشور کفر لیکن ایک دوسرے پہ ظلم کر به جنگ مسلمان، ولیکن تو کہ اسلام فوج لے کے جائے اور ظلم کو روکے. اسلام مستضعفین کی روایت کو دیکھیں، این ظلم رو میگیره. والمستضعفین ببینید روایاتو و ما لکم لا تقاتلون یہ دفاعی فی جنگ سبیل ہے. الله، این جنگای دفاعیه. والمستضعفین کسایی هستن که تو یک حکومتی دارن، اون حکومت ظلمشون داره اسلام کہتا ہے میکنه، ظلم کو روکو جا، اسلام موظف حتیٰ کرده اگر وہ افرادی ظلم که جو برن جن پر ہو رہا ہے وہ جلوی کفاری ظلم کیوں رو نہ ہو. میگیرن، حتی اونایی که مظلومن کفارن، مسلمان نیستن. حالا شاید شاید حضرت جناب سلیمان و شاید قبل قیس کا جو قصہ ہے وہ اسی طرح کا ہو. قصه حضرت سلیمان و بلقیس از این قبیل بوده، شاید ظلم میکردن مثلا. میدونم شاید موردش این بوده. شاید
تمام شرائط میں پرانی شریعت. در تمام شرایط مجھے یاد دیجیے کہاں پر سابقه جنگ من یادم ابتدائی دیده شروع کی باشم اسلام نے. گاهی که جنگ ابتدایی شده باشه چون کافارن پس جنگ کنیم یا مسلمان بشید یا میکشیم. یہ جو کاری که امام قبل علی کی حکومت سے پہلے بعض امیر لوگوں نے المومنین فتوحات اسلامیہ کے صلوات نام اللہ پر کی علیہ اور پھر بعد بعد میں بنی شهادت امیہ اور پیغمبر بنی خدا عباس صلی سے الله انجام علیه دیا. کردن. این که بعد بنی یہ امیه و خلاف بنی مروان سیرت و ہے. بنی العباس و اینا کردن، نه اینا هم خلاف ظاہر یعنی خود ادلہ دلائل ہے، اسلامیہ کے ہم خلاف ہے، خلاف عمل پیغمبر عمل کے خلاف ہے، شخص عمل امیر پیغمبر المومنین کے صلی اللہ خلاف. علیہ وآلہ و عمل شخص امیر المومنین صلوات اللہ علیہ. بله یہ یہ جناب بلقیس بلقیس نے گفت. کہا، یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ قرآن نے نقل کیا، جناب بله بلقیس نے کہا. بله همیش عرض کردم شاید این بوده. بله مجھے نہیں اگر یاد اینه کسی بله، امت میں کسی اگر پیغمبر نه کہ من جنگ یادم ابتدائی نیست کی در ہو. هیچ امتی هیچ پیغمبری جنگ ابتدایی کرده باشه. نعم وعلیکم السلام. نعم ای 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 العدة اس طرح کی خاتون کے لیے روایت کہتی ہے العدة في مثل هذه المرأة کہ وہ ایک رواية بار اپنے عادت کے لحاظ سے خون کو دیکھ لے. مرتين تصير عادة. روایت حسنا صحیح سند کہتی ہے کہ ایک ورواية کافی ہے. صحيحة السند أكون مرة واحدة كافية. ومقتضى هذه الرواية الصحيحة السند أنه يحمل المرتان فإذا ما تصير بعض نے عادة احمال شهران يحمل بھی على آئے کہ وہ الاستحباب. یہ 2 مہینے کا حساب کرے. عملوا بهذه الرواية اللي تقول تو میرا اپنا شهر نظر بھی واحد. یہی ہے کہ زیادہ آسا ہے کہ ایک مہینہ أيضا کافی ہے، يبدو لي أن لیکن هذا بعض هو الأصح اکثر فقہا شهر واحد. کہ 2 مہینے. وجماعة من الفقهاء ولعل الأكثر من الفقهاء قالوا بالشهرين. اس پہ جمع لكن دلالی جمع موجود ہے. دلالي أكو بين هذه الرواية وتلك الرواية، لأن هذه الرواية اللي تقول شهر واحد نص، وتلك الرواية التي تقول شهران ظاهر يحمل الظاهر على الناس. نعم روایت میں 2 مہینے ہیں. بالي شهران في الرواية أكو في من لا تحيض. نعم اگر خاتون یا ایسا ہو چکی ہے تو اس کے لیے عدت نہیں ہے. لأن لا عدة لها، ثم العدة للغير مو بل بله این را در کتب فقهی مفصل اس طرح داره. جہل کا بھی همینجور که جہل ہوتا ہے، کبھی گاهی تفسیر ہے قصور گاهی تقصیر و اور رفع رفع ما معلوم يعلمون جہل تفسیریات سے جو ہے وہ منصرف ہے. تفسیریه و فقها اسی طرح گفتن نسیان میں، جاز بھولنے میں مقصر بھی ہے. کالعامده. همینجور در نسیان اگر فرض نسیان کنیم یعنی فارغ بھولنا جو ہے ظاهر، تقصیر سے اگه ہو، نسیان عن تقصیرن شد اگر یعنی کوئی نہیں کسی لکھے گا که تو اگه بھول جائے گا، بنویسه یادش میره، اگه یا کسی سفارش سے نہیں نکنه کہے گا تو بنویسه بھول جائے گا. یادش تو پھر میره. اس نے اگر یہ کوتاہی جهل کی و تو نسیان و غفلت و وہ ذمہ دار همه ہوگا اپنے عمل اینا کا. منصرف تو ان میں سے ایک چیز بھولنا ادله ہے. لفظیش منصرف از تقصیره که یک هم نسیانه. ادله عقلیش که قبح العقاب بلا بیان باشه، این چون وہاں پر عقل اس کو برا اور بیان خود نشده خواب براش سمجھتی، عقل قبیح در سمجھتی ہے. جایی قبح میداند لیکن اگر وہ مجبور که ہوگا تو کب قصور باشه، بھول نہیں، اما قب اگه نہیں سمجھا تقصیر باشه جاتا ہے. عقل قبح نمیدونه.
قاعدتاً باید اور اس کو بعض علماء نے باقاعدہ بیان کیا ہے. و متعرضم شدن این را. بله دیکھیے وہ غلطی جو جان بوجھ کے کی گئی تقصیر کے ساتھ کیا خطایی که عن تقصیر تو وہ جہل ہے یا واقعاً مصرح خطا ہے؟ ادله ازش. مثل جهلی که عن تقصیر بوده. قصور میں عقوبت نہیں ہے، سزا نہیں ہے. بله 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 عقوبت نداره قصور، اما باید دیه مثلا بهش بده. بله ای بعض روایات میں ہے کہ یہ في بعض الروايات ترجع الروح الى الجسد. یہ برزخ میں نہیں ہے، یہ جہنم کے سلسلے میں العیاذ باللہ. جهنم والعياذ بالله، مو في البرزخ. جہنم میں جسم ہے. في بعض جهنم روایت میں کہ الجسد برزخ میں موجود، اما في البرزخ في بعض الروايات اكو الروح ترجع الى الجسد في البرزخ. حساب اول جو اللہ سے ہے وہ اس میں روح ہے، اچھائی و برائی حساب ہے. چار طرح کے حساب ہے. جب پہلی بار قبر میں اتاریں گے تب القبر اما روضة من في القبر، هذا یہاں پہ عذاب میں بھی ہے. اما روضة من رياض الجنة او نعوذ بالعذاب اكو، نعوذ بالله. بله بعض اس چیز کو بیان کیا ہے. بعضیا بله مکرر نقل شده. ظاهر همین که میخونید من یوم تیرنی یعنی بعد الموت، اما اونایی که قبل لیکن ابھی بہت سے لوگ جو بعض علماء سے قصے آئے ہیں اتقیاء سے کہ جانکنی کے عالم میں کیا حضرت آئے ہیں احترام کرو، اس طرح قصے بہت ہیں اتقیاء سے علماء سے. مستدرک میں بعض میں لکھا ہے حاجی نوری نے، مرحوم حاجی نوری در خاتمه مستدرک بعضیاشو نقل فرموده. لیکن کس حد تک ہے قبل از موت کتنی چیز کے اوپر کس چیز کا اثر اس پہ ہوتا ہے بھی نہیں معلوم، بس کوئی روایت بھی نہیں ہے اس کے لیے. روایت ندیدم در این جهت. بله 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 نه نه ابھی کچھ سال پہلے یہ چیزیں آئی ہیں. اخیراً چون متعارف شده میں نے کئی مراجع سے پوچھا اس مسئلے کو، میری نظر اور ایک علماء کی ایک جماعت کا نظریہ یہ ربا نہیں ہے، سو پوری نہیں ہے. لیکن بعض معاصر فقہا جن میں سے کچھ چلے گئے وہ کہتے تھے نہیں یہ بھی ربا ہے، کہ میں تمہیں 1000 دینار قرض دیتا ہوں، اس کے واپس میں 3 مہینے بعد مجھے ڈالر دے دینا اس کی قیمت کے ہے. ربا نمیاره روش، نمیگه بشه، اما میگه اما اگه بعد 3 ماه ندادی هر روزی که تأخیر بندازی 1 دینار باید اضافه کنی. جتنی دیری کرے گا قرض کو واپس کرنے میں اتنا ہی اس کو اور دینا پڑے گا. لیکن سب نے اس کو قبول نہیں کیا، یعنی تاخیر کے پیسے لیے جا سکتے اگر شرط کر لے. المومنون عند شروطہم کی وجہ سے یہ قاعدہ صحیح ہے. حالا اگه ضرارم نبود بر فرض کسی در اون تشکیک کرد المؤمنون عند شروطهم. بله شرط ربا بعض نے اس کو ربا مانا ہے، ربا نیست. بعضی آقایون میگفتن نه این رباست، یعنی میگفتن میں کہتا ہوں شرط کی وجہ سے جائز، یعنی اگر پہلے سے شرط کر لی کہ تاخیر اگر کی تو اتنے پیسے دینے پڑیں گے تو جائز ہے، ورنہ ربا ہے.
اطلاقش میگیره من یمت یرانی روایته. और जो भी इंतकाल करेगा वो इंतकाल करेगा यहाँ पे सबके लिए, यानी जो भी मरे। अब जाहिर उसके अंदर शराइत भी है। यहाँ पे मन मोने मौसूला है, اطلاقش میگیره من عرض کردم من موصول است دیگه. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. سلام اللهم عليكم السلام. اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا. ندعو لكم وتدعون ان شاء الله. اكيد ان شاء الله. نسال الله القبول.